بھی ہے، اس لیے مجھے کہنے کا حق ہے. استاد محترم پروفیسر عطیق اللہ صاحب، نظام بھائی، ڈاکٹر شہزاد نجم صاحب، رحمان عباس صاحب، سلمان خیر صاحب اور دیگر حضرات، اب استاد نے دباؤ تو بہت ڈال دیا ہے میرے اوپر، لیکن میں کوشش کروں گا اس دباؤ سے نکلنے کی، کیونکہ مجھے تو میرا پسند بھی رہنا ہے. استاد محترم ہے میرے، استاد سے سیکھ رہے ہیں. ایک بحث جو نکل کے آ رہی ہے کہ زندگی اور فن ہے نا، اس کے بارے میں سر مجھے اجازت دیجیے. آپ تو پھر پچھلی بحث ہو گئے، آپ اپنے مقالے سے نکلتی ہوئی باتوں پر کیجیے. تو یہ ابھی بحث کا موضوع ہو گیا، نکل گیا. مجھے اس میں یہ کہنا ہے ہاں یہ کہ فن پارے کو زندگی سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ایک بات بہت موٹی موٹی بات کروں گا، کیونکہ استاد کا دباؤ بہت زیادہ ہے. استاد اور بھی دباؤ ڈالیں گے شاید، مجھے ایسا لگ رہا ہے. استاد جس طرح تیار ہو کے بیٹھے ہیں بالکل نہیں ایسی بات نہیں. اور یہ ہے کہ فن پارے کو سمجھنے کے لیے زندگی سے مدد ملتی ہے، ایسا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، تخلیق کار جو ہے وہ پبلک فگر ہوتا ہے، اس کا پرائیویٹ کیا ہے، کریٹو کیا ہے، اس کی انسپریشن کیا ہے، ان سب کو خانوں میں بانٹنا میتھمیٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہے، اور لٹریچر کی ویلیو کے حساب سے پاسبل نہیں ہے. ہم نے جو لٹریچر کو سمجھا کہ لٹریچر کی کوئی لمٹس نہیں ہے، سائنس کی لمٹس ہیں، میتھمیٹکس کی لمٹس ہیں. تو باؤنڈریز طے کرنا میرے خیال میں لٹریچر کے ساتھ ایک اچھا رویہ نہیں ہوگا، ایک ڈیموکریٹک رویہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم ادب جو ہے ڈیموکریسی ہے، اور ایک بڑے ڈیموکریٹک اسپیس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ڈیموکریٹک اسپیس کو مینٹین کریں، ایکسپینڈ کریں، اس کی ریسپیکٹ کریں، اور اسی سے ہمارے آئیڈیاز کی ڈائیورسٹی فلو کرتی ہے. اب دو چار باتیں میں بہت جلدی سے ترقی پسند تحریک کر رہا ہوں. دو چار باتیں جو کہی گئی رحمان عباس صاحب نے، ظاہر کہ ان کا اسٹائل ہے، میں تو بڑا ان کے سامنے کیا بول پاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا. ٹوٹی پھوٹی یونیورسٹی کی ٹریننگ ہے تھوڑی بہت میری، اور یونیورسٹی سے ہی سیکھا ہے میں نے. تو بھائی جو کچھ جو تھوڑا بہت حاصل کیا ہے بچہ کا، یونیورسٹی کی یہ مرہون منت ہے، ورنہ میں تو کیا یہ تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ مجرو صاحب جو نظم پڑھی تھی انہوں نے جواہر لال نہرو کے خلاف، کامن ویلتھ کا ان کو کہا تھا چمچا جیسا ورڈ یوز کیا تھا، سمجھا نہیں کچھ حاشیہ بتا. اس کے بعد وارنٹ جاری ہوا تھا، اور 9 مہینے تک روپوش رہے تھے. وہ 9 مہینے بعد کسی دوسرے مشاعرے میں ہاتھ آئے تھے. ایک تو یہ ہے کہ ایک فیکچوئل کریکشن یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجرو صاحب کا مسئلہ بیچاروں کا یہ تھا کہ 31 غزلیں تو انہوں نے کہیں غزل میں جو سن 53 میں شائع ہوا تھا، اور اس میں مار لے ساتھی جانے نہ پایا لال جھنڈا والا، وہ نظمیں بھی شامل تھیں. بعد کے سیکنڈ ایڈیشن میں انہوں نے حذف کر دیا اس کو. ظاہر ہے کمزور نظمیں تھی، لیکن اب وارث کرمانی نے کس نے لکھی یہ بات کہ وہ نظمیں بھی ہمارے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ ان کے ذہنی تبدیلی کا، ذہنی رویے کا حصہ وہ تھی. اور ایک ہسٹوریکل جو مجرو کا ایک سلسلہ ہے تخلیقیت کا، اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اچھی ہوتی ہے وارث کرمانی کا. ٹھیک، وارث کرمانی اردو کا آدمی لکھی پڑے اس کو، وارث الوی سے کم نہیں تھے وہ کسی طرح. تیسری بات یہ ہے کہ 1991 میں چھپا مشعل جاں، 10 غزلیں اس میں ایڈ کی ہیں، تو کل سرمایہ ان کا بنتا ہے 41 غزلیں اور کچھ اشعار اور ایک مثنوی اور 2 یا 3 نظمیں. ایک نظم کے اس کے نام ایک نظم یاد رہے گی. مجرو صاحب رہے کہاں ان دنوں؟ یہ ایک سوال ہے، اور ہم اس سوال کی اسکروٹنی کریں گے، کرنی چاہیے ہمیں. مجرو صاحب 1919 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں انتقال ہوا. 81 سال کی عمر. 81 سال میں 41 غزلیں عموماً دی ہیں. ٹھیک ہے، وہ فلمی گانے لکھتے رہے. اور مجرو صاحب ترقی پسند، اگر میں کہوں کہ یہی بات ہے ایکسیڈنٹل ترقی پسند، سب 49 تک ترقی پسند نہیں تھے. وہ مشاعروں کے ذریعے جی 45 میں آ گئے تھے. ممبئی آئے تھے سر 45 میں. چلیے، وہ بیسیکلی آئے تھے جگر صاحب کے ذریعے، اور رشید احمد صدیقی کے گھر پر 3 سال رہے. اور جگر صاحب اور رشید احمد صدیقی دونوں ہی نان پولیٹیکل آدمی تھے. اب ہو کیا رہا تھا؟ فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی تھی، پاکستان میں ریزولوشن، کوئٹ انڈیا موومنٹ، جہازی کی تحریک بمبئی میں، پارٹیشن،
فرقہ وارانہ فسادات اور سوویت یونین کی انٹری 41 میں جب ہٹلر نے پولینڈ سوویت یونین کا حملہ کیا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سے سی پی آئی جو انلیگل تھی, سی پی آئی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا وہ لیگلائز ہو گئی اور اس کا فائدہ پہنچا, اور سی پی آئی کے لوگوں نے مختلف فورمز کو بڑھایا, ایکسپینڈ کیا, اس جنگ کو عوامی جنگ کہا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں مجروح کے یہاں غائب ہیں. ہم ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجروح صاحب یہ لکھیے یہ لکھیے, لیکن میں جتنا بڑا چاہتا تھا اتنا بڑا کر نہیں سکا, وقت نہیں ملا مجھے. غلط جو ہے آپ کے سامنے حاضر ہے, اور جس وقت آپ کہیں گے اس وقت اسی لائن کو وہی چھوڑ دوں. اس اردو فضا, ہاں میں شروع یہاں سے کر رہا ہوں کہ جب مجروح بمبئی پہنچے تھے اس وقت کیا ماحول تھا. سجاد ظہیر, جوش ملیح آبادی, منٹو میراجی, سرار جعفری, زویا انصاری, ساحل لدھیانوی, نیاز حیدر, نذیر شرما, حسرت جے پوری, شکیل بدائنی, ساغر نظامی, نشرت جارچوی, ملک راجانی, کرشن چند, رامنک ساگر, مہندر ناتھ, وشوامتر عادل, اسمت چغتائی, شاہد لطیف, سبت حسن, پون اشرف, سرلا دیوی, حاضر نازلی, کیفی آدمی, شوکت کیفی, خمار بارونتوی, صبا افغانی, اختر الایمان, کمال امروی, شکیل نعمانی, بیدار لکھنوی وغیرہ وغیرہ, اور بہت سارے 20 نام اور رہ گئے, اس میں چھوڑ رہا ہوں. پوری اردو کی فضا وہاں پہ تھی بمبئی شہر میں, بمبئی فلم انڈسٹری میں. اور مجروح کی انٹری لیٹ انٹری تھی. مجروح سے پہلے بہت لوگ تھے اردو لکھنے والے, اردو غزل لکھنے والے, اردو نظم لکھنے والے اور فلموں میں شاعری کرنے والے. مجروح نے کوئی ایسا نہیں کہ مجروح پہلی بار کچھ کیا ہو. اس اردو فضا میں مجروح سلطانپوری ایک بار بمبئی کے اقبال ڈے میں گئے, جس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. وہاں سے ان کو کاردار نے اپنا لیا, فلم شاہجہاں کی گیت لکھے. ادھر دوسری جنگ عظیم میں سوویت روس کی مجبوری کی بنا پر, شرکت کی بنا پر روس اور برطانیہ اور امریکہ اتحادی بن گئے. 1949 میں ریلوے کی ہڑتال ہوئی. میں چھوٹوں میں پڑھ رہا ہوں اس کو. سجاد ظہیر اور سبت حسن اخبار قومی جنگ کی کمان سنبھال رہے تھے. سجاد جعفری اور کیفی آدمی سڑکوں اور بازاروں میں قومی جنگ فروخت کیا کرتے تھے. سجاد ظہیر کا فلیٹ مارکیشور روڈ وہ ترک پسندوں کا اڈا تھا. سرار جعفری اور کیفی آدمی مزدوروں کی بستیوں اور کارخانوں میں مشاعرے کراتے تھے, اور مزدوروں کی بستیوں اور کارخانوں میں مجروح بھی گئے. مجروح کو وہاں سے شہرت ملی, مزدوروں نے پسند کیا ان کے کلام میں, جس طرح کلام انہوں نے کہا. ایک دن مجروح سلطانپوری کے سجاد ظہیر کی نشست میں آئے اور موقع کی مناسبت سے انہوں نے مطلب پڑھا, اب اہل درد یہ جینے کا اہتمام کریں, اسے بلا کے غم زندگی کے نام کریں. تو تمام ترک پسند ادیب اور شاعر نظریے اور فن کے بہترین امتزاج پر ہمتن گوش ہو گئے. اور پھر جو مجروح نے مقطع پڑھا, میری نگاہ میں عرض ماسکو مجروح, وہ سرزمین کے ستارے جیسے سلام کریں, پھر تو ترک پسندوں نے کسے پکڑ لیا. ترک پسند پکڑتے بہت تھے. تو اسی لمحے انجمن ترک پسند سندھ میں مجروح کی شمولیت ناگزیر ہو گئی. اس کے بعد مجروح نے بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور انجمن کی روح رواں یعنی کمیونسٹ پارٹی کے باقاعدہ کارڈ ہولڈر بن گئے. ایک چیز کارڈ ہوا کرتی تھی جو سب کو نہیں ملتا تھا, جو ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد مجروح نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. وہ بیک وقت کلاسیکی کی نوعیت کی فارسی امیز غزلیں بھی کہتے رہے, اودھی بھوجپوری بولیوں میں فلمی گیت لکھ کر روزگار بھی چلاتے رہے, اور سرتا سر سرخ قسم کی غزل لکھ کر بھی اشتراکی حلقوں میں بھی منفرد مقام بنائے رہے. 3 طرح کی شاعری بہت بیک وقت کرتے رہے. وہ جب سرار جعفری نے مجروح کو نئے ادب میں شائع کرنا شروع کیا, مجروح کو انٹروڈیوس کیا سرار جعفری نے نئے ادب میں, تو گویا مجروح کو کمیونسٹوں کے پیرے مغاں سے سند بھی مل گئی. اب مجروح نے مدن پورہ اور ناگپاڑا کی غریب بستیوں میں لال جھنڈے اور خونی انقلاب سے لبریز غزلیں پڑھنی شروع کی. اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں میں. مجروح نے سوویت یونین کی نظر میں بھی ایک قطعہ کہا ہے 3 شعر کا, اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں. مجروح فلموں میں ہلکے پھلکے نظمیں لکھ کر قبولیت حاصل کر رہے تھے, اور ترک پسند حلقوں میں روایتی الفاظ اور علامات کو نئے نئے معنی ادا کر رہے تھے کہ ملک آزاد ہوا اور کمیونسٹ پارٹی نے آزادی کو بے مصرف اور عوام دشمن قرار دیا. کمیونسٹ پارٹی نے آزادی کی مخالفت کری کیونکہ آزادی کے بعد بنیادی معاشی رشتوں میں کوئی انقلابی تبدیلی باقی نہیں ہوئی تھی, اور مزدور کسان آج بھی افلاس, استحصال اور مذہبی بدعقیدگی کا شکار تھے. کمیونسٹ پارٹی نے نعرہ دیا کہ دیش کی جنتا بھوکی ہے, یہ آزادی چھوٹی ہے. اور 49 میں رنجیوی نے لائن دی, کلاس اینیلیشن کی, اس میں بہت وائلنس ہوا اور پھر گرفتاریاں ہوئی, جیلوں میں گئے. اور یہی کام تقریباً پاکستان میں لیاقت علی خان نے کیا فیض وغیرہ کے ساتھ. چنانچہ حکومت نے ترک پسندوں پر پابندیاں لگانا اور ان کو گرفتار کرنا شروع کیا. ابراہیم دیسائی کی حکومت تھی, بامبے اسٹیٹ تھی اس وقت. سرار جعفری گرفتار ہوئے, بغداد ثانی جیل میں ڈالے گئے, زویا انصاری کو بھی پتھر کی دیوار کے پیچھے بھیجا گیا. چیف منسٹر راج دیسائی قدامت پرست اور اشتراکیت مخالف ذہن کے مالک تھے. مجروح بھی ایک دن دھر لیے گئے. جیل کے قیام کے دوران مجروح کی اہل عیال کی کفالت پارٹی کے دوستوں نے کی, اور مجروح نے اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کیا, بلکہ کلاسیکی لفظیات میں ترک پسندانہ اور انقلابی نوعیت کے اشعار اور غزلیں کہتے رہے. یہ شعر ہو چکے ہیں کئی بار, سر پر ہوائے دھن چلے 100 جتن کے ساتھ, اپنی فلاح کا شہر اسی ماکتن کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. ستونے داغ کے رکھتے چلو سروں کے چراغ.
یہ اور اسی قسم کے درجن اشعار مجروح کی مختصر سی تعداد یعنی 41 غزلیں موجود ہیں، جن میں ترقی پسند نظریے اور کلاسیکی فنی اقدار دونوں کو نہایت فنکارانہ تکنیک سے انہوں نے مدغم کیا ہے۔ چنانچہ ہم مجروح کی غزل کے بارے میں چند نتائج کر سکتے ہیں۔ یہ نتائج میں نے عرض کیے ہیں۔ نمبر 1، مجروح سلطان پوری کی تمام تر لفظیات کلاسیکی فارسی شاعری سے مستعار کی گئی ہے۔ ترقی پسندوں میں آپ مجھے کہنے دیجیے کہ سب سے کم تعلیم یافتہ تھے مجروح۔ پرانی جو تعلیم تھی نا فارسی وغیرہ، وہ کہنے بدل چکا تھا، وہ بیکار ہو گیا تھا، تین اور منطق وغیرہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکی تھی، اور مجروح کے اندر احساس کمتری اسی وجہ سے تھا۔ سجاد ظہیر اور سردار جعفری کے سامنے کہاں دکھتے شاید۔ نمبر 2، غزلیات مجروح کی بنیادی خوبی ان کے شعر کی نرمگی اور تغزل ہے، جن میں فیض بھی ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ نرمگی اور تغزل کا سوال ہے کیونکہ فیض کے اندر ایک پنجابی لہجہ ہے، کرفتگی ہے۔ نمبر 3، مجروح نے اپنی غزل میں کسی نام نہاد تجربے کی ضرورت محسوس نہیں کی یا تجربہ کرنے کی ہمت نہیں پڑی، ایسے لگے۔ نمبر 4، مجروح نے ترقی پسند افکار کو غزل میں سمو کر گویا اس مفروضے کو چیلنج کیا ہے کہ 2 مصروں کے کوزے میں افکار تازہ کو متعارف کرانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جناب مسئلہ یہ ہے کہ غزل کی مخاطبت صرف ترقی پسندوں نے نہیں کی، نون راشد، میر اجی، قیوم نظر، یوسف زبر، مجید امجد، ہر کسی نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ غزل کے 2 مصروں سے ہمارا کام چلنے والا نہیں، ہمارا آئیڈیا غزل کے 2 مصروں میں نہیں سماتا ہے، اور غزل کے خیالات بیان نہیں کیا انہوں نے، لیکن غزل کو لگاتار آؤٹ ڈیٹ کر دیا۔ ایون اقبال کے جو خیالات ہیں، اقبال کے خیالات جو بہترین خیالات ہیں، بہترین نمائندگی نظم ہوتی ہے، غزل سے نہیں ہوتی۔ یہی مسئلہ، یہی خوبی یا خرابی فیض کے ہیں۔ نکال دی تھی سر جی، 3 غزلیں راشد نے غزل کہی تھی، راشد نے نکال دی تھی، تو شیر نو کا خدائی صحیح راشد مگر تیرے حضور لاتی۔ نمبر 5، مجروح نے صاحب لہنوی کے برعکس اپنے سیاسی نظریے کو فلمی نغموں سے الگ رکھا۔ مجروح نے فلموں میں سیاست نغموں میں صاحب ڈھلنے سے استعمال کرتا ہے، اور اپنی مادری زبان اودھی کو غزلوں میں یکسر داخل ہونے نہیں دیا۔ اودھی مادری زبان تھی، اردو نہیں تھی۔ اب میں تھوڑا سا مختلف سطح لیا ہے، مطلب سے اس کو سن لیجیے، 2 پیج ہے۔ یہاں انجمن ترقی پسند مصنفین اشتراکیت اور مجروح سے دیگر ترقی پسند اکابرین کے رشتوں کا جائزہ لینے میں دلچسپ ہوگا۔ سب سے اول حقیقت یہ ہے کہ مجروح کی تربیت میں دینی مدرسے، طبابت، جگر مرادآبادی اور رشید احمد صدیقی کی طویل صحبتوں نے گہرے کنزرویٹو اثرات مرتب کیے تھے۔ گہرے کنزرویٹو اثرات 1945 کی حیدرآباد کانفرنس اور 1948 کی بمبئی کانفرنس تک بھی مجروح ترقی پسندوں کے ہمراہ نہیں تھے۔ البتہ 1949 کی ریلوے ہڑتال کے زمانے میں انہوں نے مارلے ساتھی جانے نہ پائے جیسی خام ترقی پسند نظم بمبئی کے مشاعرے میں پڑھی، اور اسی نظم کی پاداش میں وہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن اس نظم کو انہوں نے اپنے مجموعوں میں دوسرے ایڈیشن میں نکال دیا، کیونکہ اس قبیل کی گہری شاعری سے وہ اپنے غزلیہ کلام کو کمزور کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چودھری محمد نعیم نے مجروح کے ایسے کلام کی نشاندہی انگریزی مضمون میں کی تھی جو انہوں نے مشاعرے میں پڑھا تھا، لیکن مجموعوں میں شائع کرنا گوارا نہیں کیا۔ دراصل مجروح ترقی پسند حلقوں میں کبھی ایڈجسٹ نہ ہو سکے، اس لیے انہوں نے نعرے بازی کی اور ہنگامی شاعری کو کبھی قابل توجہ سمجھا، جبکہ سردار جعفری نعرے بازی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور سبھی لوگ، جبکہ صاحب لدھیانوی اور سردار جعفری نے اس طرح کی شاعری کو تلخیاں اور آوتی کو خواب دنیا وغیرہ میں مناسب مقام دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجروح، سجاد ظہیر، سردار جعفری وغیرہ لوگ یعنی تقریباً سارے کے سارے ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں کی بنسبت کم تعلیمی یافتہ تھے، اس لیے ان کو ہر لمحے یہ احساس کچوکتا رہتا تھا کہ ترقی پسند اکابرین نے ان کی کما حق پذیرائی ستائش نہیں کی۔ بار بار شکایت کرتے تھے کہ مجھے میرے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ میرا حد ہے کہ صرف 41 غزلوں کی بنیاد پر وہ خود کو فیض سے بہتر شاعر کہتے تھے۔ فیض کا تو کچھ ان کو بہت زیادہ آبسیشن تھا فیض کے خلاف، حالانکہ زیادہ تر ترقی پسند اکابرین مجروح ہی کی طرح مشرقی یوپی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن مجروح اور ان کے دلوں کے درمیان سنگین فاصلے حائل تھے۔ مجروح روایتی قسم کی شاعری کے ذریعے مشاعروں اور فلموں میں نام کما رہے تھے، اور بھارت چھوڑو، جنگ عظیم، جہاں کی بغاوت، قرارداد پاکستان، گول میز کانفرنس، ویبل کانفرنس، فرقہ وارانہ فسادات سے قطعاً لا تعلق ہو کر جب دہلی ٹوٹ گیا اور میری ٹوٹ رہی تھی وغیرہ وغیرہ قسم کے فلمی نظمیں لکھ کر شہرت لوٹ رہے تھے، تو ترقی پسندوں کے رابطے میں آ گئے۔ آزادی کے بعد اپنے انتقال 2000 تک مجروح ترقی پسندوں کے قافلے میں شامل رہے، لیکن جب سے جلسوں میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ رشید احمد صدیقی ان کی ترقی پسندی سے خفا ہو کر کہہ چکے تھے
जैसे साहब ने कहा था कि मजबूत शायरी को काट खाने पर उतर आए हैं।